تو صاحب یہ بتائیے گا، میں ان سزاؤں پہ تو میں آتا ہوں، لیکن آپ نے بھی سر بہت کوشش کی، آپ کی کوششوں پہ اس فیصلے کے بعد کیا فرق پڑا ہے سر؟ کیونکہ جس انداز سے آپ متحرک ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے، کیا ایسا ممکن ہے سر؟ کیا ہم ماضی قریب میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا تاریخ دن ہے پاکستان میں جوڈیشل اور کسی بھی لائر کے لیے، اور کوئی بھی ایسا شخص جو قانون کو اور آئین کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ ملٹری کورٹس 2024 میں سولینز کو جب سزائیں دے رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بہت سویلائز دنیا سے بڑے پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ کبھی بھی سویلینز کو اس طرح سے ڈارک جو رومز ہیں ان کے اندر سزائیں سنانا. یہاں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کلبھوشن جادیو جو ایک سرونگ نیوی آفیسر تھے انڈیا کے، اور ہیں بلکہ، ان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا، اور ان کی جو سزا ہے ملٹری کورٹ سے عالمی عدالت انصاف نے اس کو بھی سیٹ اسائیڈ کر دیا کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے. چاہے جائے گا کہ آپ اپنے ہی شہریوں کو اس طرح سے سزائیں دیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ انفارچونیٹ کہ ٹارچر کر کے ان سے جو کنفیشنز لی جائیں وہ ٹیلی ویژن کے اوپر چلائی جائیں اور مجبور کیا جائے اینکرز کو کہ آپ وہ چلائیں. سو پاکستان کی اس حوالے سے تو آج کا دن بہت ہی تاریخ ہے، اور یہ جو جوڈیشری نے جو کیا ہے پاکستان میں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ جو فائز عیسیٰ صاحب نے اور بعد میں ابھی امین الدین صاحب کے کوششوں سے یہ ہوا، اس کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آج تک ایک کلنک کا ٹیکہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اور جوڈیشری کے ماتھے پہ، یہ بھی ایک ویسا ہی کیس ہوگا اور تاریخ اس کو ویسے ہی ٹریٹ کرے گی، اور بہت انفارچونیٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس سے اور تلخیاں بڑھیں گی. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ایک ہوپ چل رہی ہے یا تھی کہ ایک ہم ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں گے، پاکستان میں تقسیم کم کریں گے، آج کے فیصلے سے اور جو اس وقت سچویشنز چل رہی ہیں یہ تفریق اور بڑھے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ڈویژن اور بڑھے گی. میرے خیال میں ایک اوورآل ایک انفارچونیٹ دن ہے پاکستان کے لیے. اچھا چوچا صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے تو بہت کوشش کی، وہ جو کوشش آپ نے کی وہ اپنے تئیں کی یا کہیں سے آپ کو مینڈیٹ دیا گیا تھا؟ اور جو کوشش سر آپ کر رہے تھے وہ کیا رائے گاں چلی گئی یا ابھی اس سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں علی، ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم پولیٹیشن ہیں. ہم بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمیں تو سپیس بنانی ہے کہ اگر پولیٹکس کی سپیس ہوگی تو ہم پولیٹکس کر سکتے ہیں، نہیں ہوگی تو ہم پولیٹکس نہیں کر سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ ہم جیسے لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیں گے پولیٹکس سے، تو ہمیں جو ریپلیس کریں گے اپوزیشن، وہ اپوزیشن آرمڈ ہوگی، جو بلوچستان میں ہوا، جو کے پی کے علاقوں میں ہوا، جو افغانستان میں ہمارے سامنے ہوا. سو ایز اے پولیٹیشین میری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی کوئی سپیس کریٹ کر سکیں، اور پاکستان میں یہ سپیس تب کریٹ ہوتی ہے جب کہ ٹمپریچر نیچے آئے. اب اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہی ہے جس قسم کے ظلم، زیادتیاں، بربریت اور فسطائیت پاکستان میں چل رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وہ سپیس نیچے نہیں آتی. اور پھر رہی صحیح کسر، اس میں 3 ایلیمنٹ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو جو شہباز شریف اور مریم نواز ہیں، وہ الیکشن ہار کے بھی آج حکومت میں ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی لڑائی چل رہی ہے. اس کے بعد دوسرا جس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ سیپریٹسٹس ہیں، علیحدگی پسند ہیں جن کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ اپنے نیریٹیوز بیچ رہے ہیں. اور تیسرا فائدہ ان یوٹیوبرز کو ہو رہا ہے جو عمران خان کو جیل میں رکھ کے ان کے نام کے اوپر ان کو قربانی کا بکرا بنا کے پیسے بنا رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے بھی لوگ شامل ہیں. اور نقصان میں اس وقت سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، جہاں جو تقسیم ہے وہ اوپر سے نیچے تک چلی گئی ہے. دوسرا بڑا نقصان پاکستان کی افواج کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہو رہا ہے جن کے خلاف ایک اتنا بڑا نیریٹو بن گیا ہے. اور تیسرا بڑا نقصان عمران خان کو اور ہمارے جیسے لوگوں کو ہو رہا ہے
جو کہ لیکن آپ تو بالکل ببانگے دوہل ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی خود کو ان لوگوں سے ڈسٹنس کیوں نہیں کر رہی؟ اگر یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں دے شوڈ کم اینڈ بی ویری ووکل اباؤٹ اٹ کہ جناب ہمارا ان یوٹیوبر سے ان لوگوں سے، شہباز گل جیسے لوگوں سے بھی تعلق نہیں ہے ہمارا، جو بیرون ملک بیٹھ کے روز لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں عمران خان کی ادارے سے۔ شہباز گل کا تو میں خیر نہیں کہوں گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، لیکن اس میں یہ ضرور ہے کہ میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، جو ایفرٹ نظر آنی چاہیے پی ٹی آئی کی اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی، وہ نظر نہیں آتی، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ المیہ اب اور بڑھ گیا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے شہداء ہیں، چاہے وہ تیرا ویلی کے شہداء ہوں، چاہے وہ بنو کے شہداء ہوں، چاہے بلوچستان میں شہید ہونے والے لوگ ہوں، ایسے اکاؤنٹس ہیں جو بنیادی طور کے اوپر را لنکڈ ہیں، جو بنیادی طور کے اوپر پاکستان مخالف اکاؤنٹس ہیں، اور ان سے جو نیریٹو بن رہا ہے، بیانیہ بن رہا ہے، تحریک انصاف کو جو ایفرٹ ہونے چاہیے ان اکاؤنٹ سے خود کو علیحدہ ہونے کی، وہ نظر نہیں آئی، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے۔ تو صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ نے کہا کہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ ٹیمپریچر کو میلو ڈاؤن ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ نے بھی کوشش کی۔ اچھا، آپ کی جو بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان سے کیا کہا، کیا بات منانے کی کوشش کی؟ ایک دوسرا یہ ٹیمپریچر تو جیسے دونوں طرف سے نیچے آنا چاہیے نا، اگر آپ عمران خان کو منانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا دوسری جانب سے ٹیمپریچر نیچے آنے کی توقع ہے، یا اس میں بھی کوئی آپ نے کردار ادا کیا؟ نہیں، میرا تو واقف ہی کوئی نہیں ابھی، سچی بات یہ ہے، اور موجودہ جو ٹیم ہے اسٹیبلشمنٹ کی، ان میں میرے اس طرح سے واقفیت ہی نہیں ہے کسی آدمی سے، سو مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹیمپریچر نیچے لائیں گے یا نہیں لائیں گے، بٹ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے شہری کی حیثیت سے اور ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے تو کوشش یہی ہے نا کہ آپ ٹیمپریچر نیچے آئے۔ سو یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ انڈا پہلے ہے یا مرغی پہلے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان اور یہ سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو لا تعلق ہوں، پی ٹی آئی، اور دوسرے کہتے ہیں کہ اور پی ٹی آئی کے لوگ، اور وہ بھی ان کی بھی بات بالکل جائز ہے کہ جو زیادتیاں ظلم ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیسے ٹیمپریچر نیچے آئے گا، یہ لوگ اپنے کنڈکٹ کے اوپر توجہ دیں، کنڈکٹ بہتر کریں گے تو نیچے آئے گا، لیکن یہ ایسے ہی ہے کہ انڈا پہلے ہو یا مرغی پہلے ہو، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے اگر تحریک انصاف پہل کر لے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ لیکن سے دیکھیں تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے مذاکرات کریں، اب جو آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس سے کہیں لگتا ہے آپ کو کہ معاملہ یہاں رک جائے گا؟ کیونکہ اس پریس ریلیز کی ٹون سے یہ لگتا ہے، اس کے مزاج کو دیکھ کے لگتا ہے کہ معاملہ بہت آگے جائے گا اور خطرناک حد تک آگے جا سکتا ہے، تو کتنا آگے چلا جائے گا سر؟ آج مطلب آپ بتائیے نا کو سزا بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے آج 10 سال سزائیں دے دی انہوں نے لوگوں کو، تو ان کو تو پہلے اتنے کیسوں میں سزائیں ہوئی ہیں، مطلب 2 سال تقریباً 17 مہینے سے تو وہ جیل میں ہے۔ سوال سزاؤں سے تو نہیں نا پولیٹیکل نیریٹیوز ختم ہوتے۔ آپ بتائیے کہ 2 سال میں عمران خان کا 20 مہینوں میں جو سیاسی قد ہے وہ نیچے گیا یا اوپر گیا ہے؟ آج 2021 میں عمران خان آپ پولز اٹھا کے دیکھیں اور بتائیے مجھے کہ عمران خان کہاں پہ کھڑے تھے، اور آج 2024 کے پولز اٹھا کے دیکھیں اور بتائیے عمران خان کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سیاست جو ہے وہ جیل میں رکھنے سے ختم ہو جائے گی تو وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ اب اس کے جو ایفیکٹس ہیں وہ سوسائٹی پہ آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری الٹرا نیشنلسٹ ہیں کے پی میں اور بلوچستان میں، انہوں نے لٹرلی نیریٹیوز ٹیک اوور کر لی ہیں، اور جو مذہبی متشدد لوگ ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں اسپیس لے رہے ہیں۔ سو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا بالکل نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو تو ہو ہی رہا ہے، جہاں پہ ان کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو نقصان ہے پاکستان کا جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ تو صاحب آپ نے کہا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بٹ آپ نے کہا کہ what worst can be done with عمران خان۔ سلمان اکرم راجہ کو خوف ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو والا معاملہ ہو سکتا ہے، عمران خان کے نیریٹو ختم نہیں کر سکتے، تو کیا کہیں عمران خان کو ختم کرنے کی سازش تو نہیں رچائی جا رہی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا گوہر صاحب ہوں یا یہ لوگ ہوں، یہ پولیٹیشین نہیں ہیں، اور ان کے جو فیلئر ہے پی ٹی آئی کو ڈسٹنس کرنے کا ان نیریٹیو سے جو کہ تباہ کر رہا ہے پاکستان کو،
وہ بہت بڑی وجہ ہے آج جس حالت میں پی ٹی آئی ہے. اور اب یہ عمران خان کو جو یہ بار بار بات ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں بھی پاکستان کی خدمت بھی نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی آئی وڈ سے کہ گروپ ہے جو اصل میں عمران خان کو اندر ہی رکھنا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے تاکہ ان کی سیاست جو ہے وہ چمکتی رہے. ظاہر ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کو ریڈو کریں گے, وہ اپنی پارٹی کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ کیپیبل لوگ جو ہیں وہ آئیں اور ان کو جو ہے وہ سیاست کر سکیں. لیکن جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں, اور یہ واحد سچویشن ہے جس میں وہ سیاست کر سکتے ہیں, لہٰذا ان کے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب فواد چودھری صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.